ہتھیار انسان کو طاقتور نہیں کرتے، ہتھیار کمزور انسان کا یا بہادر انسان کا سہارا بنتے ہیں مگر طاقتور نہیں کرتے۔ لیکن مذہب وہ ہے جو کمزوروں کو طاقتور کر دیتا ہے، خوفزدہ لوگوں کو بے خوف کر دیتا ہے، پست لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے۔ مذہب صلاحیتوں کو بام عروج پر پہنچاتا ہے۔ مذہب کی بہت قیمت ہے، مذہب کی بہت اہمیت ہے۔ اگر مذہب بچانے کے لیے انسان کو اپنی جان تک دینا پڑ جائے تو مذہب بچانے کے لیے جان دینے کا سودا بھی بڑا سستا سودا ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے ان کے نزدیک اپنے گھر سے زیادہ، اپنے نسب سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اگر کوئی چیز قیمتی تھی تو مذہب اور ایمان قیمتی تھا۔ اسی لیے آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو جواب دیتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے وقت کے واقعے کو حکایتاً بیان فرمایا ہے، اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ایک نبی دنیا سے جا رہے ہیں، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، جاتے جاتے ان کے ذہن کی فکر کیا ہے۔ ہر انسان دنیا سے جاتا ہے، ذہن کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ دنیا سے جانے والا انسان اگر مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو ذہن کے اندر یہ چلتا ہے کہ میں نے مال کمایا، میرے بعد اس مال کا وارث کون، کس طریقے سے ہوگا، تقسیم کس طریقے سے ہوگا، معاملات کس طریقے سے ہوں گے۔ غرض کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک فکر ہے، مکان کس کے حوالے، دکان کس کے حوالے، کاروبار کس کے حوالے۔ لیکن آؤ اللہ والوں کی فکر دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو جواب دیتے ہوئے ان کے واقعے کو حکایتاً بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو اور تمہیں یہ بات پتا نہیں ہے کیا، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی اور سگے پوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور اللہ نے ان کو جو ہے 11 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، 11 بیٹے بچے تھے، بعد میں وصال سے پہلے وہ بھی مل گئے، اور پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اتنا بڑا کنبہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو صوفیاء نے اپنے لب و لہجے میں ایک کئی ٹہنیوں کا درخت کہا، بلکہ قرآن مقدس کی تفاسیر میں بھی ان کو 12 ٹہنیوں والا درخت سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت کثیر العیال ہوئے اور اللہ نے ان کو عمر بھی بڑی طویل عطا فرمائی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام، اب آپ اندازہ کریں یعقوب کون؟ بادشاہ کے باپ تھے، نبیوں کے باپ تھے، انبیاء کے باپ تھے۔ اللہ اکبر، انہی کا لقب اسرائیل ہے، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی اولاد کے اندر ہوئے ہیں۔ لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، یعنی کہ اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم خدا کس کو مانو گے؟ تم رب کس کو مانو گے؟ یعنی تم کس مذہب پر رہو گے؟ پتا چلا ایک باپ کو دنیا سے جانے سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد میرے مذہب پر رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے مسلک پر رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی تربیت دیکھو، حضرت یعقوب کی اولاد نے جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کریں گے،
بلکہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، نعبدو، اس کی عبادت کریں گے۔ کس کی؟ الہ کا، جو آپ کا خدا ہے۔ اللہ نہیں کہا، کیا کہا؟ جو آپ کا خدا ہے، وہ الہ آبائی کا، اور وہ آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے۔ اور پھر آگے پھر نام لے لیا، ابراہیمہ و اسماعیلہ و اسحاق، آپ کا اور آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اور پھر کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بات پتہ چلی نمبر 1 کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر پوچھا کہ عبادت کس کی کرو گے؟ یعنی فکر تو یہ تھی کہ میرے بعد میری اولاد میرے مذہب پر رہے گی کہ نہیں رہے گی، لیکن اولاد کی تربیت کیا کی تھی؟ یعنی ہم رب کو جو مانتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں، کس طرح سے مانتے ہیں؟ ہم انبیاء کے ذریعے سے مانتے ہیں۔ تو سچی توحید یہ ہے، خدا وہ ہے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے۔ پتہ چلا سچی توحید یہ ہے کہ اللہ کا نعرہ یوں نہ لگایا جائے کہ ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن کی توحید یہ ہے کہ مانیں گے اسی خدا کو، لیکن اس کے نیک بندوں کے ذریعے سے۔ یہ تو رحمان اللہ نے خود اس توحید کو بیان، الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ یعنی آپ جس خدا کی عبادت کرتے تھے آپ کے آبا و اجداد کرتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کس خدا کی عبادت کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہم رب محمد کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی اسی لیے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است، کہ میرے محمد کا مت۔ تو اللہ رب العزت کے بندے بن کر جیو، مذہب پر رہو، مذہب کا سودا نہ کرو، ایمان کا سودا نہ کرو، دین کا سودا نہ کرو۔ دنیا کی جو قومیں مذہب کا سودا کر لیتی ہے چند آرام کے دنوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، زمین جائیداد کے لیے، پھر ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا آج کل نوجوانوں کے اندر ایک فکر پنپ رہی ہے۔ کیا فکر پنپ رہی ہے؟ فکر یہ پنپ رہی ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں اس لیے ذلت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں کی جو کثرت سے، بلکہ 95% اس مجمع کے اندر سب کے سب جوان ہیں، الحمدللہ میں آپ سے گزارش کروں گا سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، کچھ ناقبت اندیش لوگوں کے ذریعے سے جوانوں کے اندر یہ فیلنگ پیدا کی جا رہی ہے۔ لوگ ہمیں نفرت کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے۔ ہم لوگ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہیں اس لیے۔ ہمارے رزلٹ میں مارک کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے۔ لوگ ہمیں ٹرین کے اندر سیٹ پر جگہ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے۔ لوگ ہمیں بسوں کے اندر چڑھنے کیوں نہیں دے رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے۔ لوگ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چلا رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے۔ اللہ اکبر، ہمارے پاسپورٹ پر ویزے نہیں لگ رہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے۔ مطلب یہ کہ یہ شیطانی چکر اتنا چل رہا ہے، سارے نقصان مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ تو لوگ کہتے ہیں نفرتوں کا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے، ویسا ماحول ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ شیطانی وسوسہ ہے تاکہ تم مذہب سے بیزار ہو جاؤ، تاکہ تم مذہب سے دور ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ کہتے ہیں مولانا وہ کل کا دور گیا،
جب لوگ مسلمانوں سے پیار کرتے تھے. آج ساری ذلتیں مذہب اسلام کی وجہ سے معاذ اللہ ہے, مسلمان ہونے کی وجہ سے نقصان ہے. میری دکان نہیں چل رہی ہے کہ لوگ مسلمان ہیں اس لیے مجھ سے خریدتے نہیں. لیکن اگر سچی بات کہوں, ایمان لگتی بات کہوں, آپ بھی اگر ایمان والے ہو, ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کی عدالت میں کھڑے ہونے کے تصور سے سوچنا, اللہ اکبر. اس لیے میرا تمہارا نقصان نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان نہیں, ہم مسلمان ہیں اس لیے نقصان نہیں ہو رہا ہے, بلکہ نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں, ہم اندر سے مسلمان نہیں ہیں. اگر آج بھی ہم سچے مسلمان ہو, آپ کہتے ہو نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے, میں نے کہا کوئی کتنی بھی نفرت کی بولی بولے, آج بھی پیور مسلمان کامیاب ہے, پیور مسلمان کی عزت ہے. کہ اس کی دلیل بتاؤ. میں کہتا ہوں اجمیر شریف چل کے دیکھ, اجمیر شریف کے اندر اس مسلمان کے قدموں میں آج ہندو بھی سر جھکا رہا ہے, مسلمان بھی سر جھکا رہا ہے, سکھ بھی سر جھکا رہا ہے, عیسائی بھی سر جھکا رہا ہے. غریب نواز کی قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے پیور مسلمانوں کو نفرت کا ماحول آج بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تو سچا بنے گا میری طرح تو تیرے قدموں میں بھی سب کے سر خدا جھکاتا نظر آئے گا. ہم ڈھونگ رچا رہے ہیں. ہم مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں, اسی لیے قدرت ذلیل کرنے کا. اگر ہم سچے مسلمان بنے, کیا غریب نواز کے خلاف نفرت کی بولی نہیں بول رہے لوگ؟ بول رہے ہیں, لیکن فرق کیا پڑ رہا ہے؟ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ تو پیور مسلمان کو آج بھی کوئی نقصان نہیں ہے, پیور مسلمان کو آج بھی کہیں ذلت نہیں ہے, لیکن ہم نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا. میں بڑی اگر برا لگے الفاظ تلخ ہو تو میں کیوں ڈھونگ رچانا کہہ رہا ہوں. ڈھونگ رچانا, ڈھونگی اس کو کہتے ہیں, ہے نہیں اور بنے اس کو کہتے ہیں ڈھونگی. جیسے کوئی جوگی ہے نہیں اور بنے تو کہیں گے ڈھونگی, کوئی صوفی ہے نہیں اور بنے تو کہیں گے ڈھونگی, کوئی پیر ہے نہیں بنے تو کہیں گے ڈھونگی, کوئی عالم ہے نہیں بنیں گے تو کہیں گے ڈھونگی. تو جو اندر سے مسلمان نہ ہو اور وہ ڈھونگ رچائے, آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ میں کہا مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. مسلمان کا ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, جب ابا دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے, تو اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے؟ دو ہی نظریات ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ نہیں دیکھ رہا, ایک نظریہ یہ ہو سکتا کہ اللہ نہیں دیکھ, پھر جو چاہو کر لو, اللہ نہیں دیکھ رہا, جو چاہو کر لو. لیکن اس عقیدے کے ساتھ جینا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا, یہ تو کفر ہے, کافر ہو گئے, مسلمان نہ رہے. اور پھر اللہ دیکھ رہا ہے, پھر زنا کا اڈا, اللہ دیکھ رہا ہے, پھر شراب کا اڈا, اللہ دیکھ رہا ہے, پھر کسی عورت پر پاپ کی نظر, اللہ دیکھ رہا ہے, پھر سود کا دھندا, اللہ دیکھ رہا ہے, کسی مرد پر پاپ کی نظر, کسی لڑکے پر قوم لوط کے عمل کے حوالے سے گندی نگاہ, اللہ دیکھ رہا ہے, مسجدوں کا چندہ کھا جانا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اکبر, مزارات پر خرافات کرنا, اللہ دیکھ رہا ہے, بدعتوں کو رواج دینا, اللہ دیکھ رہا ہے, سنتوں کو پیروں تلے کچلنا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس تصور سے جیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ گناہ کرے. اگر اللہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد بھی وہ گناہ کرتا ہے تو پھر مجھے بتائے کہ پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ابا دیکھ رہا ہے, پیر دیکھ رہا ہے, ارے ابا اور پیر کو تو چھوڑو, اگر پبلک دیکھ رہی ہے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے, تو ہم کوئی اونچی حرکت نہیں کرتے, کوئی غلط حرکت نہیں کرتے, اور سارے جرائم کرنے اور اللہ دیکھ رہا ہے. کون سا عقیدہ ہے, کون سا نظریہ ہے؟ پتہ چلا دنیا جو دشمن بنی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان نہیں رہ گئے اس لیے لوگ ہمارے دشمن بنے ہیں. اور یاد رکھنا
دشمن بھی قدرت بناتی ہے اور دوست بھی قدرت بناتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم کسی کے چمچے نہیں ہیں کہ سیاسی لیڈروں کی آواز میں آواز ملا کر آپ کو تھپکیاں دیں. ہم تو جب وقت آتا ہے تو ان کی بھی بخیاں ادھیڑ لیتے ہیں، اور جب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر آپ سے بھی بات کرتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ دوست اور دشمن اللہ بناتا ہے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی ہمارا عقیدہ ہے. شر اور خیر اسی کی طرف سے، حقیقی مؤثر وہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ادب کے لہجے میں شر کے بارے میں ڈائریکٹ اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے. اس کو غور کرنا، اگر پتا بھی ہلے پتا تو بھی اللہ ہلاتا ہے، یعنی ہوا نہیں ہلاتی. توجہ کرنا، یہ اپنا عقیدہ ہے. ہوا نہیں ہلاتی. اگر اللہ پتا ہلانا نہ چاہے تو آندھی بھی نہ ہلا سکے، اور اگر وہ ہلانا چاہے تو بغیر ہوا کے بھی وہ پتا ہلتا ہوا نظر آئے. یہ عقیدہ ہے. اگر مسلمان ہو تو ذرا اس کو بھی سیکھے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. دوا شفا نہیں دے سکتی. اگر اللہ نہ چاہے تو پھر لقمان حکیم کا دیا ہوا نسخہ بھی آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا. تو بہت واضح طور پہ بہت کھلی بات کرتا ہوں. اگر اللہ شفا دینا نہ چاہے تو حکیم لقمان کا نسخہ بھی کام نہ آئے. بلکہ اور بڑھ کے بات کہہ دوں، حکیم لقمان کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ ہیں کیا، لیکن جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ. اگر اللہ نہ چاہے تو نسخہ موسیٰ بھی شفا نہیں دے. اٹھائیں حدیث. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے. اللہ نے سے کہا مولا میں بیمار ہو گیا، کیا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے فلاں جڑی بوٹی لو اور پی لو. پیتے شفا ہوتی ہے. شفا ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر بیمار پڑے. سوچا کہ اللہ سے کیا پوچھنا، نسخہ تو پتا چل گیا. اب اسی جڑی بوٹی کو اٹھایا اور پیا. یعنی کہ پہلے نسخہ رب تھا اور اب نسخہ موسیٰ ہے. اب پوچھا نہیں کیونکہ اللہ ہی نے بتایا تھا. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا عنوان یہ نہیں ہے. عنوان مجھے کسی اور جگہ تک آپ کو خود بھی پہنچنا اور آپ کو پہنچانا ہے بہت جلدی. اپنی مرضی سے پی لیا، مرض بڑھ گیا. اپنی مرضی سے پی لیا، مرض بڑھ گیا. اس کی مولا پہلے تو شفا ہوئی تھی، اب مرض بڑھا کیوں؟ تو کہا موسیٰ آپ نے کیا سمجھا کہ وہ جڑی بوٹی شفا دیتی ہے؟ شفا تو ہماری مرضی میں رکھی ہوئی. جو پہلے شفا دے رہی تھی وہی پھر بیماری کا سبب بن گئی. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کوئی اس پر کتنا بھی کچھ کرے تو محبت اور نفرتیں اللہ پیدا کرو. بلکہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل ہماری دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. بلکہ حدیث میں چٹکی کے الفاظ ہے. لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرف ہم چاہتے ہیں محبت کے لیے پھیر دیتے ہیں اور جس طرف چاہتے ہیں نفرت کے لیے پھیر دیتے ہیں. تو نفرت اور محبت قدرت پیدا کرتی ہے. جب ہم سچے مسلمان ہوتے ہیں تو دنیا ہمارے قدموں میں جھکتی ہے، اور جب ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مکر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم فریب کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ دنیا کی دوسری قوموں کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے اور کھڑا کر کے ہماری طاقت کے غرور کو خاک میں ملاتی ہے. اور یہ بھی اس کی حکمت ہے. اللہ اس لیے ہمیں دشمنوں کو ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے تاکہ کسی ناسے کی نصیحت کی وجہ سے تو نہیں پلٹ رہا ہے تو دشمن کے خوف کو مسلط کر کے کہا جاتا ہے اب تو پلٹ جا. اس کی ایک مثال بتاؤں. جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کی، یہ 5ویں صدی کی بات ہے. 5ویں صدی ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 6 صدی ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا. تقریباً کم و بیش 90 سال کی عمر تک آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کی، یعنی 90 سال کی آپ نے عمر پائی. اور اگر دین کی خدمت جوڑ لیں تو وہ تقریباً 70 سال بنتی ہے. ان سالوں کے اندر آپ نے جو محنت کی ہے، دین کو زندہ کیا ہے. پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلغلہ ہو گیا.
صلاح الدین نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا اور سلجوکیوں کا زوال بھی اپنے اس کا خاتمہ ہو گیا، زوال کا خاتمہ ہو گیا۔ زمین پہ جو جنت بنائی گئی تھی اس زمینی جنت کا، عارض جنت کا وہ فتنہ بھی ختم ہوا، نشے والے مذہب کا بھی خاتمہ ہوا، سب کی جڑیں کٹ گئی، اسلام 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 کا غلغلہ ہوا۔ ابھی غوث پاک کے پردہ فرمانے کو چند سال نہیں گزرے تھے کہ امت کے بادشاہ بگڑے، امت کے مالدار بگڑے، امت کے دولت مند بگڑے۔ یہ بات یاد رکھنا، امتیں بگڑتی ہے دولت مندوں سے، امتیں سدھرتی بھی ہے دولت مندوں سے، یہ نقطہ یاد رکھنا۔ میں بات اس پر آگے انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ کی توفیق رہی تو۔ بگاڑ امت میں جو ہوتا ہے وہ دولت مندوں کی وجہ سے، سدھار بھی ہوتا ہے دولت مندوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال لوگ بگڑے، کیسے بگڑے؟ ایک ایک مالدار کے گھر میں، بغداد کے مالدار کے گھر میں 300 عورتیں شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 لڑکیاں گانا گانے والی ہوتی تھی، اور یہودی نصرانی مشرکین اپنے گھر میں لالا کر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا۔ پھر اللہ نے چنگیز خان اور ہلاکو کو کھڑا کیا۔ اب ہلاکو اور چنگیز جب کھڑے ہوئے تو جب ان کا لشکر چلتا تھا تو وہ لاکھوں میں تھے، کعبے کو ختم کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے کہ ہم کعبہ گرا دیں گے۔ دیکھیے اگر آپ عقل مندی سے آج کی گفتگو سنیں، یہ بات سنیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دور اور یہ دور آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو بہت زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لاکھوں کی تعداد، وقت کا بادشاہ اپنی فوج کو لے کر کے اسلام مٹانے چلا تھا، اس کو مٹانا تھا اسلام۔ اچھا وہ چلا تھا اسلام مٹانے، حالانکہ اسلام رہ بھی کتنا گیا تھا یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ یہ اپنے ذوم میں سوچ رہا تھا کہ یہ عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، ان کو ختم کر دوں گا تو اسلام مٹ جائے گا۔ حالانکہ اس دور کے عبد السلام، عبد الرحمن، غلام مصطفیٰ، عبد المصطفیٰ، ہمارے عبد المصطفیٰ اور عبد الرحمن جیسے آج کل لوگوں کے نام ہے بس ایسے ہی تھے، یعنی نام تو بڑے بڑے تھے اور اونچی دکان اور پھیکا پکوان، نام بڑے ہیں، مسلمانوں جیسے نام ہے لیکن مسلمانوں جیسے کام نہیں، کوئی کام مسلمان جیسے آج ہم رہ گئے، آپ اور ہم ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کی بات کر رہا ہوں، خوش دلی کے ساتھ پوری زکوٰۃ رمضان شریف کے اندر وقت سے پہلے نکالتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ انگلیوں پہ گن لینا، کروڑ پتی لوگ، اربوں پتی لوگ، کوئی نہیں نکالتا، چند ہے انگلیوں پہ جن کو آپ گن سکتے۔ اس کے بعد روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں اس کا آپ سروے کرو، نماز کتنے پڑھتے اس کا سروے کرو، پھر عورتوں پر نظر ڈالنے سے کتنوں کی آنکھیں بچی ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو دیکھنے کی اور سروے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کے ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ پوری زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب نکالتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ اتنی بڑی رقم میں کیسے نکال رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اگر دل بے چین ہوتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ تو اس کو قبول کرتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ہاں اب دیکھو چندہ تو لکھا دیا 50,000، لیکن اس کے بعد دل کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ 50 لکھایا کیسے، کچھ کم کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ میرا اللہ محتاج نہیں ہے، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر تیری دولت اللہ کی راہ میں لگ رہی ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے چن لیا ہے، ورنہ اس کے یہاں دولت مندوں کی کمی کیا ہے؟ کسی کا مال شراب کے اڈوں پر، جوئے کے اڈوں پر، نشے کے اڈوں پر اور زنا کے اڈوں پر خرچ ہوتا ہے، کسی کا مال پولیس کو رشوت کی شکل میں دیا جاتا ہے، کسی کا مال ڈاکٹروں کی جیب میں جاتا ہے، اور کسی کا مال اللہ کے دست قدرت میں رکھ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، حدیث پاک ہے جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو لوگوں کے ہاتھ میں وہ تمہارا دیا ہوا بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں آتا ہے، پہلے اللہ اس کو خود وصول کرتا ہے اپنے دست قدرت میں، بعد میں دوسروں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ ہاتھ کوئی ہو، پہلے خدا کے ہاتھوں میں تمہارا دیا ہوا وہ پہنچتا ہے، عطیہ، پیسہ، صدقہ، زکوٰۃ، اس کے بعد دوسروں کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں دینے کو سمجھتے کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو، کل اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق۔ جب صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر نے
جب سب کچھ دے دیا، کرتا بھی اتار کے دے دیا، ٹاٹ پہن لیا، اور جبریل نے آ کے یہ پوچھا کہ آپ ابو بکر سے پوچھو کہ کہیں دل چھوٹا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں دل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ سب دے دیا اٹھا کر، دے کر ابو بکر راضی ہے کہ نہیں، خوش ہے کہ نہیں؟ تو سرکار نے پوچھا ابو بکر، جبریل کو بھیج کر اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر راضی ہے کہ نہیں، یا دل میں کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں واللہ دینے سے پہلے جو خوشی تھی، دینے کے بعد اس سے زیادہ دل میرا۔ یہ ہوتا ہے دینے کا انداز، اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارا دل کیا ہے۔ قربانی کے اندر اللہ کے لیے قربانی کتنی ہو رہی ہے؟ جاتے ہیں تو پہلے یہی دیکھتے ہیں کتنے کلو نکلے گا، قربانی میں اللہ کے لیے کتنے کلو کا کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ قرآن کہہ چکا کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو جب جس گوشت نے پہنچنا نہیں تو میرے کتنے کلو کا سوال کیسے پیدا ہو؟ یہ ہنسنے کی نہیں، یہ بالکل سیریس لینے کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ڈھونگی بنے ہو۔ ایک مفکر کا جملہ بہت اچھا لگا مجھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان ہو، زمین کے اوپر اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان ہو، قبر میں اس لیے پٹو گے کہ مسلمان نہیں تھے، سچے مسلمان نہیں تھے نا قبر میں، یہاں بھی پٹو گے وہاں بھی قدرت پٹوائے گی، یہاں تو دشمنوں سے پٹوائے گی، وہاں تو فرشتوں سے پٹائی تو ہونی ہے، کیونکہ ڈھونگ کر رہے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ کیونکہ جو مسلمان اسلام کا دعویٰ کرے پھر وہ فجر میں سوتا پڑا رہے، میں کچھ نہ کروں، میری اوقات ہی کچھ نہیں، میں تو اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کے قابل سمجھتا نہیں، میں اس لائق ہوں بھی نہیں۔ واعظ و نصیحت کرنے والوں کا منصب بہت بڑا ہے، میں تو واعظ اور ناصحین کے جملوں کو نقل کرتا ہوں، اور مخاطب اپنے آپ سے پہلے ہوں بعد میں آپ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، آئیے ذرا حدیث کے کٹھیرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں، ہم کون ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والوں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، مجھے کسی نعرے سے انکار نہیں، جان دے دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ اپنے نبی سے پوچھو، اپنے رسول سے پوچھو، جن کی زبان پر وحی الہی جاری ہو رہی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سویا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ میرے عاشق کو تو رات بھر نیند آئی نہیں سکتی۔ وجہ جس کو مال کی محبت ہوتی ہے اس کو مال سونے نہیں دیتا، جس کو آل کی محبت ہوتی ہے اس کو آل کی محبت سونے نہیں دیتی، تو جب مال اور آل کی محبت سونے نہیں دیتی تو رسول اللہ کی محبت کیسے سونے دے رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ جو پوری رات سوتا ہے۔ اب پوری رات سوئے تو سرکار فرمائے جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ اس کا مطلب ایسا تو نہیں کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا ریکارڈ جھوٹ میں ٹوٹ گیا کہ وہ تو سیاست میں جھوٹ بول رہا تھا، کسی ملک کا وزیر اعظم تو سیاست میں جھوٹ بول رہا تھا، اس کے ملک کی آبادی جو ہے وہ 125 کروڑ ہوتی ہے، اور وہ بولتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اتنے 100 کروڑوں کو مدد کر دی، تو وہ تو سیاست میں جھوٹ بول رہا تھا اتنے 100 کروڑ بول کر، تم تو اپنے نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید اس کو کہیں نہ کہیں کوئی مارکس مل جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو اپنی دنیا کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں اور بیوقوف پبلک کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، جو اس رسول کے سامنے جھوٹ بولے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، ان کی نگاہ سے ہمارے جذبات کیا چھپ سکتے۔ میں کوئی غصے میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے وہ جھوٹا ہے جو پوری رات سوتا ہے۔ اویس کرنی سوئے پوری رات کبھی، بلال حبشی سوئے پوری رات کبھی۔ آپ میں کچھ لوگ مسکرا بھی رہے ہوں گے دل میں کہ نہیں میں تو جاگتا ہوں سید صاحب، تو جاگ کے آپ گیم کھیلنے کے لیے جاگتے ہیں، تو یہ اس سے تو سو جانا ہی بہتر تھا، یا پھر یوٹیوب دیکھنے کے لیے جاگتے تو اس سے بھی سو جانا بہتر تھا، فیس بک پر چیٹنگ کے لیے جاگتے تو اس سے تو سو جانا بہتر تھا۔ وہاں جاگنا کس لیے ہے کہ یار کے لیے تڑپنا، یار کی محبت سونے نہیں دیتی۔
اور میں تو کہتا ہوں یار کی محبت کیا جگاتی، ہمیں تو یار کبھی یاد بھی نہیں آتی، ساری رسمیں ہیں، ساری رسمیں۔ اقبال اسی لیے تو بیچارہ تڑپتا رہا پوری زندگی، اور وہ رسموں ہی پر بات کرتے رہے کہ یہ قوم رسموں میں مبتلا ہو گئی، حقائق سے نکل گئی۔ تو چلیے جلدی جلدی عنوان کی طرف آتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، جب قوم ڈھونگی ہو گئی مسلمانی کا دعویٰ اور اندر سے کچے کہ 300 لڑکیاں شراب پلانے والی، 800 لڑکیاں گانے والی، تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کو کھڑا کیا، اور وہ سوچے تھے کہ ان کو مٹا دیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمان تو نام کے رہ گئے، اسمی اور رسمی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان کا، حقیقی مسلمانوں کا حال تو یہ کہ ایک دوسرے کی خاطر جان دیں گے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلائیں گے، کوئی محفل میں آ جائیں گے تو اس کو عزت سے جگہ دیں گے۔ حقیقی مسلمانوں کی فکر یہ ہے کہ جیسے وہ کعبے کی حرمت جانتے ہیں ویسے وہ مومن کی حرمت جانتے ہیں۔ کسی مسلمان کو جو سچا مسلمان ہوگا کبھی ذلیل نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا ذلیل، کیونکہ جب کعبۃ اللہ کی طرف وہ پیر نہیں کرتا اتنی دور رہ کر مسلمان، تو کعبے سے بڑھ کر جس مسلمان کی حرمت ہے وہ اس کی طرف پیر کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں تو یا تو ہم نے اسلام پڑھا نہیں، یا تو ہم نے اسلام سمجھا نہیں، یا تو ہم نے اسلام کو جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، اور بس باتیں ہی باتیں اور باتیں ہی باتیں۔ تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کو کھڑا کیا۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اتنا بڑا لشکر جو آ رہا ہے اس سے کوئی مقابلہ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ تو انہوں نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا کہ اس سے مقابلہ کرنا بیکار ہے، نہیں کر سکتے اس سے مقابلہ۔ کیوں نہیں کر سکتے مقابلہ؟ تو کہا کہ ان کے سروں پر اولیاء اللہ اور رجال الغیب اور فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ان کے سروں پہ نظر آ رہے، ان کی روحیں نظر آ رہی اور ملائکہ نظر آ رہے۔ تو کہا وہ کیا کہتے؟ تو کہا وہ ان سے پکار کر کہتے ہیں اے کافرو، ان کو تو کافر تھے ہی، کہا اے کافرو ان فاسقوں اور فاجروں کا قصہ تمام کر دو، ختم کر دو ان کو۔ تو کہا کہ اولیاء اور رجال الغیب کی روحیں جن کو کہے کہ اے کافرو ان فاسقوں فاجروں کو جنہوں نے اسلام کا ڈھونگ رچا ان کو ختم کر دو، تو کون اب ان کو بچا سکتا ہے؟ پتا ہے لاکھوں کی تعداد کے اندر پھر مسلمانوں کی شہادت ہے۔ فاسق و فاجر تھے، شرابی تھے، پاپی تھے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے تھے، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی، ہم جتنے چاہے جتن کر لیں، جتنے چاہے جتن کر لیں، اگر ہم نہیں سدھرتے اور اندر سے مسلمان نہیں بنتے، اللہ کا خوف جیسا کہ حضور چاہتے تھے ویسا اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے، وہی راتوں کو گندی فلمیں، وہی راتوں کو گندی پکچریں، وہی سیریلوں کا ماحول، وہی گھر کی بہنوں کو بے پردہ گھومنے کی اجازت، وہی بیوی کو بے پردہ گھومنے کی اجازت، وہی بیٹی کو جینس اور ٹی شرٹ پہنانے کا تصور، وہی شادیوں کے اندر حرام اور ناجائز کام، کہیں ڈی جے، کہیں ہلدی کی رسم میں ناجائز کام، کہیں پر رت جگہ کی رسم میں ناجائز کام، کہیں پر اللہ اکبر بارات کے نام پر ناجائز و حرام کام، کہیں پر مزارات پر حاضری کے نام پہ ناجائز و حرام کام، یعنی سب یہ کرتے رہے۔ تو اس وقت ہم دنیا کے جو حالات دیکھ رہے ہیں اس سے بدترین حالات پیدا ہو سکتے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ قدرت کا دستور ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ جب لوگ خدا کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر قدرت ان کو کٹواتی ہے۔ لیکن پھر سنو، جب کٹنے والے کٹ گئے، تباہ ہونے والے ہو گئے، خون بہ گیا دجلہ کے اندر، کہیں کسی کو پناہ نہیں ملی، تو پھر مسلمان پلٹے اللہ کی طرف، توبہ کیا، رجوع کیا، روئے دھوئے، گناہوں پہ معافی مانگی۔ مقصد تو یہی تھا کہ تم اگر اللہ والوں کی باتیں سن کر نہیں سدھر رہے ہو تو پھر دشمن کو کھڑا کیا، تو اب پلٹے لوگ، پلٹے تو کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک دبلے پتلے آدمی کی وجہ سے وہ سارے لوگ جو اسلام مٹانے نکلے تھے، کعبہ توڑنے نکلے تھے، وہ خود ہی سب مسلمان ہو گئے۔ ایک دبلے پتلے آدمی، یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کی تلواریں
میں جو شروع میں بات میں نے کی تھی وہ یہاں آ رہی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے ہتھیار جن کو ختم نہ کر سکے, اچھا اگر وہ ہتھیار کام بھی کرتے تو وہ کافر کٹتے, لیکن ایک مومن کے مذہب کے جذبات نے وہ کام کیا کہ کافر نہ کٹے, ان کا کفر کٹ گیا. اور اسلام کے نزدیک کافر کو کاٹنا بڑا کمال نہیں ہے, اسلام کے نزدیک کفر کو کاٹنا یہ بڑا کمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کٹتا ہے تو اس کا قصہ تمام ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی کا کفر کٹتا ہے تو پھر وہ ایسا مومن بنتا ہے کہ تین بر اعظموں پر اسلام پھیلانے کا اور اسلام کا پرچم لہرانے کا وہ سبب بن جائے. اس نے اسلام کفر کے کاٹنے کی بات کرتا ہے. تو دیکھو اب ایک پکا مومن سرکار غوث پاک کی اولاد میں کا ایک بندہ, اللہ ان کو اشارہ دیتا ہے, غوث پاک ان کو اشارہ دیتے ہیں, اور پھر ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تگودار خان جو ہلاکو کا بیٹا تھا اس کے پاس جاؤ, اس سے بات کرو. دبلا پتلا صوفی آدمی غوث پاک کی اولاد میں سے اور اللہ کی خشیت سے لبریز, جیسی تگودار خان کے محل کی طرف آئے, تگودار خان گیا ہوا تھا شکار کھیلنے, کتا لے کے واپس آ رہا تھا. مسلمان کو اپنے دروازے پہ دیکھا تو دروازے پہ دیکھ کر کے مذاق اڑانے کے لیے اپنے لشکریوں کے سامنے کہا, کہو بڈھے تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے. اب توجہ کرنا, خدا بھیج رہا ہے اشارہ دے کے, غیبی اشارے پر, غوثیت ماب روحانی اشارے پر بھیج رہے ہیں اس مسلمان کو. میں تو بس یہی کہتا ہوں, جس دن مسلمان بن جائے, انقلاب آنے میں اتنی بھی دیر نہیں ہے جتنی کل کے صبح میں آنے میں دیر ہے انشاءاللہ. اقبال نے کہا تھا یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. جب کردار اذان دینے لگے تو پھر انقلاب کی صبح طلوع ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو کہو بڈھے, کافر تو پھر کافر ہے, اس کا لہجہ ایسے ہی ہوگا, اور پھر وہ بھی ہلاکو چنگیز خان کی اولاد. ہلاکو اور چنگیز خان کی اولاد خان صاحبی تھی نا. وہ کہا کہ او بڈھے تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے. غوث پاک کا لاڈلا تھا, اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا یہ تو کتوں کا کام ہے. ولی کی پہچان, لوگ مجھ سے پوچھتے ولی کی پہچان کیا, میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ مومن جو اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتا, نہ دل میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ رکھتا ہے, اللہ ان کو مقام ولایت عطا کرتا. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ ولی جو ہوتے ہیں نا, ابدال جو ہوتے ہیں, ابدال لوگ, وہ زیادہ کثرت سے عبادت کی بنیاد پہ ابدال نہیں بنتے. وہ بھوکے رہنے کی وجہ سے ابدال بنتے ہیں, راتوں کو جگنے کی وجہ سے ابدال بنتے ہیں, اور سینے کو بے کینہ بنانے کی وجہ سے ابدالیت کا مقام ہوتا ہے. ابدال کی پہچان یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے وہ اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہے. یہ ابدال لوگ ہوتے, وہ کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتے. بہت بڑی باتیں ہیں, کیا کیا باتیں ذکر کی جائے, اور ہر اسلام کا صفحہ اتنا خوبصورت ہے, اگر اس کو کھول دیا جائے تو لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں. تو کہا کہ تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے. آپ نے جواب دیا تگودار خان, اگر میں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا, جملے پہ توجہ کریں جواب کیا تھا, اگر میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو میری داڑھی اچھی ہے, اور اگر میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو پھر میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے, کیونکہ تیرا کتا تو تیرا فرما بردار ہے, وہ تجھے راضی رکھتا ہے. اگر میں اللہ کو راضی نہ رکھ سکا تو مجھ سے بہتر یہ کتا ہی ہے. اس مضمون کو بابا بلے شاہ یوں بیان کرتے ہیں, اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. او بلے شاہ چل اپنے رب کو منا لے ورنہ تو تجھ سے بہتر کتا ہی ہے, کہ کتا ایک روٹی کھا کر اپنے مالک سے مکمل وفا کرتا ہے, اور تو اتنی
نعمتیں اٹھا کر اس کا لطف اٹھا کر بھی اپنے مالک سے وفا نہیں کرتا تو تجھ سے تو پھر بہتر کتا ہی ہے۔ اس ایک جملے میں اتنی تاثیر تھی کہ اگر میں اپنے رب کو راضی کر سکا تو میری داڑھی اچھی، نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دم اچھی۔ اتنی تاثیر تھی اس جملے میں۔ تگودار خان نے اپنے گھر میں ان کو مہمان رکھا اور آپ کے شب و روز کو دیکھا، آپ کے دن اور رات کو دیکھا۔ حضرت نے فرمایا تگودار کیا ارادہ ہے؟ کہ اسلام اگر وہی ہے جو تمہاری زندگی سے مجھے نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو کا جو ہے وہ بیٹا مسلمان ہو گیا اس اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ۔ تو پھر کہا کہ حضرت اب یہ لوگوں کو میں مسلمان اچانک بننے کے لیے کہوں گا تو یہ بغاوت کر دیں گے، آپ ایک کام کریں مجھے کچھ ٹائم کی مہلت دیں، کچھ وقت کی مہلت دیں، میں کام کروں گا، سب کو میں سمجھاتا رہوں گا، پھر آپ آئیں گے تو پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے، میں پورا ماحول جو ہے وہ بالکل نارمل کر لوں گا، ماحول سازگار کر لوں گا۔ وہ بزرگ گئے، اللہ کی طرف سے وقت آ چکا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو جانشین کو کہا تم تگودار سے جا کے ضرور ملنا، وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ پھر جب ان کے بیٹے آئے بہت لوگوں کو انہوں نے سمجھا رکھا تھا، تگودار خان اس کا نام پھر رکھا گیا احمد خان ہو گیا، تگودار خان سے وہ احمد خان ہو گیا، بہت ماحول تو لیکن پھر اس بزرگوں سے اس نے کہا سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ایک ہمارا وزیر ہے وہ بڑا کٹر ہے، وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، تو کہا اس کو بلاؤ میں اس سے بات کروں گا۔ اس کو بلایا تو انہوں نے کہا دیکھیے حضرت ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے تگودار خان صاحب ہیں تو یہ ہر چلتے پھرتے کی بات میں آ جاتے ہیں، مجھے ان کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں مرد میدان ہوں، میدان کا آدمی ہوں، اگر آپ مقابلہ کریں ہم سے اور مقابلے میں جیت جائیں تب ہم کچھ سوچ سکتے ہیں اسلام قبول کرنے پر۔ اس بزرگ نے فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تگودار خان چونکہ اب ان کا مرید ہو چکا تھا، یہ پیر کا بیٹا، بڑی عقیدت ہو چکی تھی، تو کہا کہ حضرت یہ لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، آپ سب سن چکے ان کی داستان، آپ جیسا دبلا پتلا آدمی جس کی عمر بھی زیادہ ہے، جو مختصر چند لقمے پہ گزارا کرتا ہو، روزانہ روزہ رکھتا ہو، ان پہلوانوں سے آپ جیت نہیں سکیں گے۔ آپ نے منع کرنے کے بعد بھی فرمایا میں مقابلہ کروں گا، جس پہلوان کو لانا ہے لاؤ۔ مذہب میں وہ طاقت ہے جو ہتھیار میں طاقت نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا میں مقابلہ کروں گا۔ ہم سے مذہب کیوں چھینا جا رہا ہے؟ ہم سے ہتھیار نہیں چھینا جا رہا ہے، ہم سے مذہب چھینا جا رہا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ تم جو ہتھیار لے کر کے اٹھو گے اس سے بڑا قیمتی ہتھیار لوگ تیار کر سکتے ہیں۔ لوگ مذہب اس لیے چھین رہے کہ جو مذہب کی طاقت تمہارے پاس ہے وہ مذہب کی طاقت اوروں کے پاس نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو تکلیف ہمارے مذہب سے ہے، وہ ہمارے بچوں کو اس مذہب پر رہنے نہیں دینا چاہتے، ہماری بیٹیوں کو اس مذہب پر رہنے نہیں دینا چاہتے، اور آپ ہیں کہ نادانی میں سازشوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ پوری دنیا کی ایک سازش ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے کہا میں مقابلہ کروں گا، اور پھر کیا ہوا؟ اعلانات ہو گئے اور وزیر وہ بیٹا اپنا سب سے جو وہ سخت ترین پہلوان کو بھیجا۔ تگودار خان اب وہ احمد خان ہو چکے تھے، کہتے تھے حضرت مت جاؤ، میں اپنے مرشد زادے کا انجام جو وہ اس طرح بے عزتی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا احمد تو انتظار کر دیکھ، خدا کی طاقت کا کرشمہ دیکھ۔ اور اس کے بعد جیسی میدان میں گئے وہ پہلوان سامنے کھڑا تھا، ایک تماچہ اس کی گال پر شریک مارا تو دنیا نے دیکھا اس کی کھوپڑی اڑ گئی۔ اور جو وزیر خود بہت مقابلے کی بات کرتا تھا، سب سے پہلے وہ دوڑ کر کے قدموں میں گرا اور وہ مسلمان ہوا۔ نتیجتاً سارے تاتاری مسلمان ہو گئے، اور اقبال یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ بگڑے ہوئے ڈھونگی مسلمان جو نہ کر سکے، ایک سچے مسلمان نے وہ سب کچھ کر دکھایا۔ یہ اصل بات ہے۔ تو اب انقلاب ریلیوں سے نہیں آئے گا، انقلاب میمورنڈم سے نہیں آئے گا، انقلاب اس طریقے کے جلسوں سے نہیں آئے گا، انقلاب نعروں سے نہیں آئے گا، انقلاب درد بھری واٹس ایپ کی تحریروں سے نہیں آئے گا، انقلاب اخبارات کے لٹریچروں سے نہیں آئے گا، انقلاب آئے گا
تو مسلمانوں کے سچے مسلمان بننے سے آئے گا. ہمیں سچا مسلمان بننا ہوگا، وہ مسلمان جو مسجد سے کبھی غیر حاضر ہونے کا تصور نہ کر سکے، وہ مسلمان جو اپنی دولت کا کبھی غلط استعمال نہ کر سکے، وہ مسلمان جو کبھی آنکھیں پھوڑنا تو گوارا کر لے لیکن کسی عورت کی طرف پاپ کی آنکھ اٹھانا گوارا نہ کرے. اللہ اکبر. جب ایسے کردار کے مسلمان بن جائیں گے، وقت کا فرعون تگودار خان کی طرح قدموں میں سرنڈر ہونے پہ مجبور ہو جائے. لیکن اب جو گفتگو کا اصل حصہ ہے، یہ جو مذہبی سوچ ہے، مذہبی بننا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اب گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے اور یہی اصل آج کا عنوان ہے. اس کے لیے بہت لمبی چوڑی تمہید ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اصل عنوان یہ ہے جو اب شروع ہوتا ہے کہ مذہبی بننا ہے، مسلمان بننا ہے تو کیسے بنیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کریں. بالکل کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ہر مسلمان کو سونے سے پہلے اسلامی کتب کو کم سے کم 5 ورق تو روزانہ پڑھنا چاہیے. قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرنا چاہیے. قرآن تو پھر اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب تو سب سے اوپر ہے، اس کتاب کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی بحث نہیں. لیکن جو اسلامی لٹریچر آپ پڑھتے ہیں پڑھیے. لیکن آپ سے کہتا ہوں، آپ اسلامی لٹریچر کو پڑھ کر، اسلامک لٹریچر کو پڑھ کر اسلامی معلومات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا جس کو آپ چاہتے ہیں. کیونکہ کتاب انسان کو نہیں بدلتی، یہ بات ہے. کتاب معلومات میں اضافہ کرتی ہے، آدمی کو بدلتی نہیں، انسان کو بدلتی نہیں. تو انسان کو بدلنے والی چیز کون سی ہے؟ انسان کو جو چیز بدلتی ہے وہ کسی سچے انسان کی صحبت. کامل مسلمان ڈھونڈو، کامل مسلمان. اب کامل مسلمان کون؟ تو سب میں تو عیب ہے، انسان ہے تو عیب ہوگا. کامل مسلمان کی آسانی سے پہچان یہ ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھو، بس اس کی صحبت میں بیٹھو، وہ چپ ہو تو خدا کی یاد آئے، اور وہ بولے تو آخرت کی یاد آئے. آسان پہچان. اور ڈھونڈنا ہوگا ایسا بندہ ڈھونڈو، اور ہو سکے تو اس کی صحبت میں چند منٹ بیٹھ لو، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں. کتابیں معلومات میں اضافہ کر سکتی ہے، دل کا چراغ روشن نہیں کر سکتی. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں، اگر صرف کتاب ہی دلوں کو روشن کر سکتی تھی تو اللہ کی کتاب سے بڑی کتاب کون سی؟ خدا سب کے گھروں میں کتاب اتار دیتا، کام ہو جاتا. لیکن خدا کی کتاب کے ساتھ بھی کوئی صاحب دل کو بھیجا گیا، بلکہ کائنات کے دلدار کو بھیجا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آئینے ہوتے ہیں، مگر آئینے کے سامنے کوئی کھڑا ہو تبھی تو عکس نظر آئے. اگر آپ نے پورے گھر میں 150 آئینے لگا دیے، مطلب کیا ہے؟ آئینے ہی آئینے ہیں. عکس دکھے گا کب؟ جب کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تبھی تو عکس نظر آئے گا. تو اسی طرح یہ انسان کے دل آئینوں کی طرح ہے، لیکن اس میں کوئی کھڑا ہوا تو نظر آئے تب عکس ظاہر ہوگا. تو اللہ اکبر، اللہ کی کتاب بھی اکیلے نہیں آئی، کتاب کے ساتھ کسی صاحب دل کو، کسی چراغ روشن کرنے والے کو، کسی نورانی دل والے کو، کسی نورانی چہرے والے کو. ارے نورانی دل اور نورانی چہرہ کیا، جس کو سراپا نور بنا کر کے بھیجا گیا. جب تک وہ نہیں آئے تھے، توجہ کرنا، جب تک وہ نہیں آئے تھے، ابو بکر اور ابو جہل ایک ساتھ بیٹھتے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور زندیق ابو جہل کون. ساتھ میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، ساتھ میں آ جا کر رہے تھے، ساتھ میں تجارت کر رہے تھے. لیکن جب وہ دل والا آیا اور اس نے دل سے کسی کا چراغ جلایا تو پھر صدیق الگ ہو گیا، زندیق الگ ہو گیا. صحبت ڈھونڈو. غریب نواز کو کیا پڑی تھی؟ کیا پڑی تھی سنجر سے ہارون تک ڈھونڈنے کی کسی کو؟ آپ تو یہی ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ پیر ڈھونڈنے نکلے تھے، کہ وہ سنجر میں پیر نہیں تھے. ہم نے تو سب چیزوں کو سرسری دیکھا، کبھی اس کی گہرائی میں تو اترو. غوث اعظم کو کیا ضرورت تھی
گیلان سے نکل کر بغداد تک پہنچنے کی کسی ابو سعید مخزومی کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ مخدوم سمنان چھوڑ کر پنڈوا کے لیے کیوں نکل پڑے تھے؟ یہ ڈھونڈنے والے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ تو چونکہ آپ کہیں گے کہ چلیں وہاں بھی پیر تھے تو اس سے بھی تو دل روشن ہوتا. میں نے کہا نہیں، اصل میں چراغ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو روشن کرنے کے لیے اس سے بڑے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی خاص بات ہے، تبھی وہ اپنی پوری شان کے ساتھ روشن. چھوٹا سا کوئی چراغ بھی اگر چنگاری لگا دے تو جل جائے گا، لیکن شان کے ساتھ روشن نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر کوئی بڑا چراغ چاہیے. تو ڈھونڈو کسی ایسے اہل دل کی، اللہ والے کی صحبت ڈھونڈو، تلاش کرو. اب آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ مالداروں سے تباہی آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کل ہم بادشاہ تھے، آج ہم فقیر ہیں. ہمارے بادشاہ لوگ جو سدھرے ہوئے تھے نا، مالدار لوگ سدھرے ہوئے تھے. ہر بادشاہ کو دیکھو، جو سدھرا ہوا بادشاہ ہے وہ کسی نہ کسی کا صحبت یافتہ آپ کو نظر آئے گا، اسی لیے وہ سدھرا ہوا ہے. جو صحبت نہیں پا رہے ہیں، دیکھو اکبر کے بارے میں دیکھ لو. اکبر نے کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھا ہوا. انجام کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اکبر کے بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیا نہیں کیا اس نے. سورج کو سجدہ کیا، دریاؤں کو سجدہ کیا، درختوں کو سجدہ کیا. ایک دین الہی بنایا اس نے، نام نہاد. پورا مذہب کی شکل بگاڑی، اور جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے. شاید میں نے کبھی تذکرہ بھی کیا ہے. لیکن شاہ جہاں کو صحبت ملی، میر میاں صاحب کی صحبت. شاہ جہاں خود آ کر بیٹھتا تھا میر میاں صاحب کے قدموں پر، اور بیٹھ کر آج کل تو کیا ہے، پہلی بات تو اللہ والوں کو ڈھونڈتے نہیں، اور کوئی اللہ والا بھولا بھٹکا چلا آئے تو اس کے پاس بیٹھ کے کچھ سننا بھی نہیں چاہتے. سوچتے یہ کیا بولے گا، اس کو کیا ہوگا، کچھ نہیں سننا. بلکہ اللہ والوں سے تو سننے کی بات نہیں. صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ صرف ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگو تو دل بدلنے لگتا ہے. صرف بیٹھو ان کے پاس. لیکن یاد رکھنا، کیم شریف والوں بہت بڑے آستانے کے بہت بڑے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھے ہو. بہت آسانی سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے. میک اپ تو ہے یہ سب، امامے کا میک اپ، چادروں کا میک اپ، خوبصورت ٹوپیوں کا میک اپ، تراش خراش داڑیوں کا میک اپ. لیکن وہ دل والے بس اتنی ہے جتنا آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو. بہت جلدی سے نہیں ملیں گے، اور ان کی پہچان یہی ہے. وہ جب ملیں گے تو ان کی نظر آپ کے تحفے پہ نہیں ہوگی، نہ آپ کے تحفے پہ ہوگی، نہ آپ کے توشے پہ ہوگی. ان کی نظر آپ کے مال پر نہیں ہوگی، اس کی نظر آپ کے حال پہ ہوگی. وہ آپ کی غلط بات کی کبھی تائید نہیں کرے گا، وہ تمہیں ٹوکے گا. اور تمہیں ٹوکنے والا پسند نہیں ہے. تم نے تو اسی کو تلاش کرنا ہے جو آپ کے گھر کی شادی کے اندر ڈی جے بجانے کی اجازت بھی دے اور پھر خود آ کر کے پھر ناچ بھی لے. تمہیں تو وہ چاہیے. برا مت ماننا. ابھی آتے آتے میرے بھائی حافظ عبدالرحیم صاحب فرما رہے تھے، ایک گاؤں شہر کا نام لے کر کے ایک نوجوان تنظیم سے جڑ گیا، تو اس نے کہا کہ میں شادی میں ڈی جے نہیں لگاؤں گا. تو اس کا باپ بولتا ہے کہ تو ایسا کرے گا. ہمارے پیر صاحب کی شادی ہوئی تھی تو گھوڑے پہ وہ بیٹھے تھے، اور جب بینڈ بج رہا تھا تو مرید لوگ ناچ رہے تھے. تو کیا پیر صاحب غلط تھے؟ یہ مولوی لوگ صحیح ہیں؟ ہم کسی پیر کے مخالف نہیں. اللہ کی عزت کی قسم بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، سچے پیروں کی جوتیاں اٹھانے کو ہم اپنے مقدر کی معراج سمجھتے ہیں. کوئی سچا تو ہو. ہمارے سامنے اگر کوئی ڈھونگ کرے گا تو ہم نے کیسے برداشت کرنا ہے؟ اور لوگ جو ہم لوگوں سے بالخصوص فقیر سے سگے بارگاہ غوثیت سے کچھ چڑ رکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ دکھ ہے لوگوں کو کہ ہم آپ کی خوشی کی نہیں بات کرتے. الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے. اس کی توفیق سے، اس کے محبوب کے کرم سے، اور اس کے محبوب کے محبوب بیٹے سرکار غوثیت مآب کی عنایتوں سے ہم بول آتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو آپ کو ایسا بندہ چاہیے جو آپ کی ہر غلطی پر آپ کی تحقیق. اگر آپ سود کا دھندا کرتے تو وہ توڑ مروڑ کر کے آپ کو حلال کر کے پیش کرے.
یعنی سور کو بکرا بنا کر پیش کرے آپ کو ایسا بندہ چاہیے، شراب کو شربت بنا کر پیش کرے آپ کو ایسا بندہ چاہیے۔ پھر دیکھ لو ایمان کا انجام کیا ہے۔ بیوی کرنے نکلتے ہو تو اتنے نخرے کرتے ہو، یہ پسند نہیں وہ پسند نہیں۔ جو شریک حیات ہے، جس نے زندگی میں کام آنا ہے، اس کے لیے اتنی احتیاط ہے۔ جس پیر نے ہاتھ پکڑ کر کے رسول اللہ تک لے جانا ہے آخرت میں، اس کے لیے اتنی بے احتیاطی کہ ناچنے والوں کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، گانے والوں کا بھی دامن پکڑ لیا، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کا بھی دامن پکڑ لیا۔ نہیں، شریعت مقدم ہے، حجت ہے سب پر۔ ہم کبھی شریعت مطہرہ سے قدم باہر نہیں نکال سکتے، اور جو نکالے، امام حسین نے مزاج دیا، جو شریعت سے تجاوز کرے گا اگر صحابی رسول کا بیٹا بھی ہوگا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا۔ یہ حسینی فکر ہے۔ کسی کی زندگی پہ دین نہیں پرکھا جائے گا، دین کی کسوٹی پہ لوگوں کی زندگیاں پرکھی جائے گی۔ تو بات دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا، کسی اللہ والوں کی صحبت پکڑ لو، اس سے سنو، نہیں کچھ سنتے اس کے پاس بیٹھو۔ صحبت زندگی بدلتی۔ اسی لیے رسول اللہ کے صحابی حاجی بھی تھے، لیکن ہم ان کو حاجی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے ٹائٹل کے جب آ جاتا تو چھوٹا ٹائٹل نہیں لگایا جاتا۔ وہ حاجی بھی تھے، اور آج کل تو لوگ پلین سے حج کرتے، وہ تو پیدل حج کیا کرتے تھے، اور ان کا حج ایسا حج تھا جس حج میں روحانی، لیکن ان کو کسی کو الحاج ابو بکر صدیق نہیں کہتے۔ صدیق اکبر صرف عالم نہیں تھے، بلکہ اعلام امت تھے۔ امت میں اللہ نے جو علم صدیق اکبر کو عطا کیا تھا، جیسے ان کی صحابیت منفرد ہے ویسے ان کا علم بھی منفرد ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اب اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو عنوان تو یہ نہیں ہے، لیکن آپ سے کہہ دیتا ہوں ان کا علم کیوں سب سے منفرد ہے۔ تو یاد رکھنا، جو رسول اللہ کی جتنی معرفت رکھتا ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ عالم انسان معرفت مصطفیٰ کی بنیاد پہ بڑا ہوتا ہے۔ تب میرے آقا فرماتے سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری پڑے گا۔ تو کیوں؟ کیونکہ جتنا ابو بکر نبی سے قریب تھے اتنا کسی کو قریب ہونے کا شرف نہیں۔ یہ ہے خصوصیت صدیق۔ تو ان کا علم سب سے زیادہ تھا، لیکن ہم ان کو علامہ ابو بکر مفتی ابو بکر نے کیوں؟ ہم ان کو کہتے ہیں صحابی رسول۔ مطلب یہ ہے کہ صحابی سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے، اور جب یہ ٹائٹل سب سے بڑا ٹائٹل ہے تو یہ صحابی بنا کس سے؟ صحبت سے۔ تو رسول اللہ کی صحبت کی جو حیثیت اور جو شان ہے وہ نہ علامہ میں ہے، نہ مفتی میں ہے، نہ نمازی میں ہے، نہ حاجی میں ہے، نہ غازی میں ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی ڈگری ہے تو وہ صحابیت کی ہے، اور وہ صحبت سے ملی۔ تو پتا چلا اگر صحبت سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے اصحاب کو وہ ٹائٹل دیتا، لیکن صحبت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی ہمنشینی کی طرح ہے۔ یہ ہمنشینی کہا کہہ رہا ہوں چونکہ ملفوظات میں ہے۔ اللہ والوں نے اپنے کہا کہ اگر کوئی اللہ کے، حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی کیا بیٹھ سکتا ہے؟ ہمنشینی کہتے ہیں ساتھ میں بیٹھنے کو۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے کی طرح، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ خدا کی ہمنشینی کی۔ اب اس سے آپ کو صحبت پتہ چلنا چاہیے۔ تو بس جو بات اب اینڈ کی طرف پہنچتی ہے، جتنے سدھرے ہوئے مالدار لوگ، بادشاہ لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کسی نہ کسی کا صحبت یافتہ۔ شاہ جہاں کو لے لیں، اب تھوڑا شاہ جہاں کو بیان کر دو، آپ کو پتہ چلے گا۔ میر میاں صاحب کی صحبت یافتہ تھا، ان کی کٹیا میں جا کر کے شاہ جہاں بیٹھتے تھے، سنتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کے ملفوظات سنتے تھے۔ لیکن شاہ جہاں جب آئے، کبھی میر میاں صاحب کھڑے نہیں ہوئے۔ کیوں کھڑے نہیں ہوئے پتہ ہے؟ بھائی جو لینے آیا کھڑا اس کو ہونا ہے، دینے والے نے کب کھڑا؟ کبھی کھڑے۔
اپنی چٹائی پر اپنے اور وہ بھی اچھا شاہ جہاں ہندوستان کا بادشاہ ہو کر کے میر میاں صاحب کے قدموں میں بیٹھتا تھا. آج کل کے مالداروں کو تو قدموں میں بیٹھنا بھی نہیں, اس لیے کہ ان کو دین کی اہمیت ہی نہیں پتا. وہ تو خود اہل دین کو قدموں میں اپنے بٹھانا چاہتے, اس لیے وہ دوسروں قدموں میں بیٹھتے. ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ڈاکٹر اقبال کبھی علماء اور سادات کے برابر نہیں بیٹھے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں ایک مرتبہ اقبال بیٹھے تو کسی نے, انہوں نے خود کہا کہ اقبال برابر میں آ کے بیٹھ جاؤ. کہا حضرت آپ سید ہیں, میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا, آپ کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس وقت اقبال نے ہنس کے کہا حضرت آپ کے قدموں میں رہنے دو تاکہ کہیں آپ بول سکو کہ اقبال تو میرے قدموں میں رہتا ہے. بڑوں کی بڑی بات. آج کے مالدار جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا, انہوں نے دین سیکھنا نہیں. دیکھ لو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, نماز نہیں آتی, وضو نہیں آتا. اس طرح یہ جو تصوف کی اور دین کی اور مذہب کی جو بہت دقیق باتیں ہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. جو عام بچوں کو آنا چاہیے وہ بھی لوگوں کو نہیں آتا. بیٹھتے نہیں, بیٹھنا بھی نہیں چاہتے, دینداروں کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے. اچھا ڈھونڈو ان کو, ان کے پاس بیٹھو نہیں چاہتے. میر میاں صاحب کی صحبت میں رہتے تھے, اس کا اثر یہ تھا. اور بچپنے سے یہ صحبت میں اثر تھی اللہ والوں کی. کیا ہوا, جب جامع مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے کی بات آئی تو شرط لگی. شرط کیا تھی؟ جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں نہیں چھوٹی, جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی, وہی رکھے گا جامع مسجد کی سنگ بنیاد. کوئی آگے نہیں بڑھا. روتے ہوئے شاہ جہاں آگے بڑھے, بنیاد رکھی. لوگوں نے پوچھا شرط تو ختم کی؟ کہا نہیں. لوگ آگے نہیں بڑھے تو مجھے مجبوراً آگے بڑھنا پڑا. الحمدللہ جس دن سے بالغ ہوا ہوں, نہ کبھی عشاء کے پہلے کی سنت چھوڑی, نہ کبھی عصر کے پہلے کی, یعنی غیر موقعہ سنت بھی نہیں چھوڑی, اور میری کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی, اور آج تک کبھی میری تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی. اگر لوگ آگے بڑھ جاتے تو میں یہ راز کبھی فاش نہ کرتا, یہ تو میرے قبر تک جاتا. اتنا مطلب. شاہ جہاں نے ایک تخت بنایا تھا. تاریخ میں جو نوجوان ہمارے تاریخ پڑھتے ان کو پتا ہے, شاہ جہاں نے جو تخت بنایا تھا, لوگوں کو صرف تاج محل یاد ہے, اس کا تخت یاد نہیں. جبکہ تاج محل سے مہنگا تھا اس کا تخت, یہ بھی یاد رکھیں, تاریخ ہے. اس کا تخت کا نام تھا تخت طاؤس, اور وہ تخت طاؤس برسوں بنا, اور اس کی اس دور کی قیمت تھی 7 کروڑ. لوگ ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہیں, بیت المال کے پیسے سے روزانہ نئے کپڑے پہن کے, یہ دیکھو فلاں ملک کے صاحب روز نیا کپڑا پہنتے. میں نے کہا لوگوں کی بھیک پہ پہنا تو کیا پہنا, ہمیں تو اس سے بڑھ کے تاریخ پتا ہے. ہم چور لوگ کی وارث نہیں ہیں. 7 کروڑ روپیے کا, روپیہ تو اس وقت نہیں تھا, لیکن 7 کروڑ جو بھی سکہ تھا, 7 کروڑ کا تخت بنا. توجہ کرنا, 7 کروڑ کا تخت بنا, اور اس تخت کے افتتاح کے موقع کے اب بادشاہ بیٹھے گا اس پر. اب 7 کروڑ کا تخت پہ جب بادشاہ بیٹھے گا تو پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی تقریب تو نہیں کرنا, اس نے بہت بڑی تقریب کی. بادشاہ نے وزیروں کو, امیروں کو, علماء کو, مشائخ کو, سب کو بلایا, اور جب پہلا قدم رکھا بادشاہ نے اس تخت پر, شاہ جہاں نے, تو خادموں سے کہا پانی لاؤ, اور اسی تخت پہ بیٹھ کر بادشاہ نے وضو کیا. 7 کروڑ کے تخت. جب پانی گرنے لگا تو جو انجینئر لوگ تھے باتیں کرنے لگے اپنی محنت پر, تو پانی پھر رہا ہے. پانی گر رہا تھا تو انہوں نے کہا پانی پھر رہا ہے, تخت پہ تھوڑی وضو کرتے بیٹھ کے. لیکن بس وضو جب مکمل کیا تو وہیں مصلی بچھایا اور نماز شروع کی. نماز کے بعد سب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, یہ تقریب افتتاح تھی تخت کی, نماز کا وقت تو تھا نہیں, لیکن تم لوگ پریشان ہو کہ میں نے نماز کیوں پڑھی, تو اتنا قیمتی تخت دیکھ کر مجھے فرعون اور نمرود کا تخت یاد آ گیا. اتنا بڑا تخت دیکھ کر مجھے فرعون اور نمرود کا تخت یاد آ گیا کہ وہ قیمتی تخت پر بیٹھ کر کیا کہتے تھے, انا ربکم الاعلی, کہ میں بڑا رب ہوں, میں بڑا رب ہوں, میں خدا ہوں. وہ تخت پہ بیٹھ کے انا ربکم الاعلی کہہ رہے تھے, تو میں نے سوچا ان کی میری برابری نہ ہو جائے. انہوں نے قیمتی تخت پہ بیٹھ کے کیا کہا, انا ربکم الاعلی, اور میں نے قیمتی تخت پہ سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی. یہ صحبت کا اثر. آج اگر مالدار عالم کا مذاق اڑا رہا ہے,
آج اگر مالدار امام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج اگر مالدار اپنی شادی کی تقریب کے موقع پہ اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس دین نہیں ہے، اور دین کب ہوگا؟ دینداروں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوگا۔ دیکھو شاہ جہاں کو میر میاں صاحب کی صحبت ملی، فکر کیا بنی؟ تخت ان کے پاس بھی تھا، تخت ان کے پاس بھی تھا، لیکن حضرت شاہ جہاں نے سبحان ربی العالی کیوں کہا؟ اس لیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کی۔ آخری بات، بڑے بڑے بادشاہ لوگ بھی ڈھونڈتے تھے اللہ والے۔ اب یہ عنوان جو شروع ہوتا ہے تو اب اس کے بعد تسلسل ہے، کڑیاں ہیں اس عنوان کی کہ کون کس کی صحبت میں رہا، لیکن اب نہیں کہتا، ایک بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ جب دل کو سکون نہیں ملتا تھا تو وہ اللہ والوں کی چوکھٹ ڈھونڈتے تلاش کرتے تھے، اللہ والوں کی چوکھٹ۔ ایک دن ہارون رشید بڑا بادشاہ، ہارون رشید بڑا آدمی، بہت بڑا بادشاہ، اور ہارون رشید کا سلسلہ نسب حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوتے ہوئے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو جا ملتا ہے۔ یہ عباسی بادشاہوں میں سے ہارون رشید ایک دن بے چین ہوئے، بے چین اور بے قرار ہونے کے بعد اپنے وزیر سے فضل سے کہا، فضل بہت طبیعت عاجز آ گئی، اکتا گئی یہ طبیعت، یہ سب حکومت، سلطنت، پیسے، دھیلے، یہ وہ، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ والوں کی صحبت میں چل کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سکون ملے گا۔ آپ بھی چاہتے ہو سکون، اللہ والوں کو ڈھونڈو۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ سے، اب آپ اللہ والے ڈھونڈنے نکلیں گے تو سوچیں گے چلو جس کی تقریر اچھی ہے وہی اللہ والا ہے۔ یاد رکھنا، جو رسول اللہ والا نہیں ہو سکتا وہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ورنہ مارکیٹ میں تو مقرر بہت ہے جو اللہ ہی اللہ کی صدا لگا رہے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میں نے پھر کہا کہ اللہ والے وہی ہے نا جو کیا کہتے ہیں، الہ کا و الہ آبائی کا۔ ہم اس توحید کو نہیں تسلیم کرتے جو خدا کے محبوبوں کو چھوڑ، توحید تو وہ ہے نا جو اس کے نبیوں کے ذریعے سے مانتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فضل کو کہا ہارون رشید نے، یہ آخری بات ہے، اسی کو سن لے، بات مکمل ہو، چلو کسی اللہ والے کے پاس چلتے۔ فضل نے کہا ہم یہاں اللہ والے کس کس کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ وزیر تھا وہ، بہت ذہین تھا، کہا یہ لوگ یہاں پر ہیں۔ چند لوگوں کے نام اس نے فوراً پڑھنے شروع کیے، اور سب سے پہلے وہ لے گیا حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کے پاس لے گیا، کہا کہ چلو وہاں چلتے۔ رات ہو چکی تھی، جیسی دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا فضل، ہارون رشید کا وزیر۔ تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ آئے ہیں آپ کے دروازے پر۔ توجہ کرنا، یہ سفیان ابن عیینہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، لیکن سنیے دلچسپ بات، اور میں نقل کر رہا ہوں، ابھی آپ کو پتہ چلے گا اللہ والوں میں اور دوسروں میں فرق، کیسے فرق کرو گے۔ سفیان ابن عیینہ سے کہا کہ فضل آیا ہے وزیر بادشاہ کا، اور میرے ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ کہا ارے آپ لوگوں نے تکلیف کیوں کی؟ مجھے اطلاع کر دیتے، میں خود ہی چلا آتا۔ ہارون رشید نے کہا یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں جانا تھا، جو خود ہمارے آنے کی بات کرے، جو خود ہمارے یہاں آنے کی بات کرے وہ آدمی مجھے نہیں چلے گا، یہ ہم غلط جگہ۔ حالانکہ سفیان ابن عیینہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے۔ یہ بھی اسی لیے آپ سے کہتا ہوں، اللہ والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ کچھ لوگ صوفی بھی بنتے ہیں اور وزیر کے پاس جاتے ہیں تو ایسے پھدکتے ہیں جیسے ان کو جنت کا ٹکٹ نہیں۔ ایک صاحب ابھی مجھے ٹرین میں ملے، میں احمد آباد سے بھروچ آ رہا تھا، تو مجھے ملنے کے لیے آئے، دستبوسی کرنے کے بعد انہوں نے مجھے 3 بار کہا، وہ کہہ رہے تھے میں امریکہ جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ ارے امریکہ جا رہا ہے تو جنت میں جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی، لوگ امریکہ کو سمجھتے کہ، جبکہ میرے قائد نے ایک مرتبہ کہا، بھی 2-3 دن پہلے کہا کہ امریکہ وہ علاقہ ہے جہاں سے جہنم کا راستہ بڑا شارٹ کٹ ہے، اتنے فتنے وہاں، اسی پہ نازا ہے۔ ارے فخر تو یہ ہے کہ کہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، مدینے منورہ جا رہا ہوں، کیا فکر ہوگی امریکہ؟ اچھا وہ ہم جیسے لوگوں کو، غوث پاک کی چوکھٹ کے سگانے بے ہنر جیسے لوگوں سے امریکہ کی بات کریں، ہمیں تو غصہ آنے لگتا ہے۔
کبھی کوئی کا تعارف کراتا ہے یہ میرا وہ فلاں ان کی فیکٹری ہے، مجھے غصہ آتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھے غصہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کی فیکٹری ان کا بزنس، اس کے بزنس سے میں نے کیا کرنا؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے؟ اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے کیا ہے؟ آپ ہم سے یہ تعارف کراتے ہو صرف اس بنیاد پہ کہ ہم لوگ مذہبی لوگ ہیں، مسجد مدرسے چلانے والے لوگ ہیں. میں تو اپنے شہر میں بھی کہتا ہوں، میرے شہر کے لوگ کبھی مجھ سے شکایت بھی شاکی بھی ہوتے ہیں، مجھ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے کہ مجھ سے زیادہ محبت وہ شاید کسی کو نہیں دیتے. شہر میرے شہر کی اکثریت کے لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو علم بھی ہوگا، لیکن مجھ سے شکایت بھی ان کو رہتی ہے. میں ان سے یہی تو کہتا ہوں مسجد مدرسے سیٹھوں کی وجہ سے نہیں چلتے، مسجد مدرسے خدا کی مدد سے چلتے. ہمارا یہ نعرہ ہے عدد کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مدد ہے. ورنہ عدد ہوتا تو پھر کیا؟ ہمیں عدد پہ بھروسہ نہیں، اس کی مدد پہ بھروسہ. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی سدھارو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی عدد پر اپنی تعداد پر نازا تھے تو حنین میں بتا دیا اللہ نے، ہے نا؟ حنین میں قدم اکھڑ گئے تھے صحابہ کے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے کہا تھا ارے کل تو ہم 313 تھے جب جیت گئے، اب تو ہم ہزاروں کی تعداد میں کون ہرا سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا پھر ہم نے بتا دیا ہزاروں کی تعداد کا کیا معاملہ ہے. جب ہم مددگار تھے تو 313 بھی غالب تھے، ڈٹے رہے 313. اور جب تم کو طاقت پر گھمنڈ ہو گیا، طاقت پہ ناز ہو گیا، تو ہم نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے. تو عدد کی بات نہیں ہے، مدد کی بات ہے. اس لیے عدد پہ گھمنڈ مت کرنا، مدد پہ گھمنڈ کرنا. اور کسی کے بھی تعارف کے لیے ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرے محبوب کا امتی، حضور کی امت سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. واللہ بادشاہی ان کے قدموں کا دھون ہے جو حضور کے سچے امتی بن جائے. اسی لیے تو محبوب الہی کے پاس بادشاہ بار بار کہتا تھا ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے. آپ کہتے تھے نہیں آنا نہیں آنا نہیں آنا. کیوں کہتے تھے؟ جب بہت پریشر کیا کہ ہم زبردستی آ جائیں گے تو حضرت امیر خسرو سے پیغام بھجوا دیا کہ پھر کہہ دو اس کو کہ میں نے 2 دروازے اسی لیے بنا رکھے ہیں کہ ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں چلا جاؤں گا. ہمیں تم سے کیا کہا؟ یہ اللہ والے ہیں. تو بہرحال بات دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا سفیان ابن عیینہ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے، ہم خود ہی آ جاتے. تو ہارون رشید نے کہا یار یہاں نہیں جمے گا، چلو کہیں اور چلتے ہیں. جب آواز اچھا انہوں نے پھر سن بھی لیا اس کی بات، ہارون رشید کی بات. لیکن دیکھو ان سے لغزش تو ہو گئی تھی مگر تھے سچے آدمی، پیور آدمی تھے. کہا فضل اگر ہمارے یہاں کام نہیں بنتا تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کس کا ہے. جاؤ فضیل بن عیاض کے پاس، وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. جس مقصد سے نکلے ہو گھر سے فضیل کے پاس. اب فضیل بن عیاض کے گھر پر آئے. اب یہاں سننے کی بات، ہارون رشید اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہتے تھے. دستک دی. فضیل بن عیاض اندر سے پوچھا کون؟ کہا فضل امیر المومنین کو، بادشاہ کو ساتھ لایا ہوں. کہا امیر المومنین کو مجھ فقیر سے کیا کام؟ نہ اپنا ٹائم بگاڑو نہ میرا ٹائم بگاڑو، جاؤ یہاں سے. یہ اللہ والوں کی بولی ہے، اللہ والوں کی بولی. مسلمانوں ہم بہت دور ہیں، ہم نے صرف مذہب کا ڈھونگ رچا، اسی لیے ہمارا حال ہے. بادشاہ وقت کا بادشاہ چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارا کیا کام، میرا ٹائم مت بگاڑو اور اپنا ٹائم. کیوں اپنا ٹائم بگاڑنے کی بات کر رہے تھے پتہ ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کی لذت چکھ لی ہو اس کو بادشاہ کے ساتھ وقت گزارنے میں کیا مزہ آئے گا. فضل نے کہا حضرت ہم کچھ نصیحت سننے آئے ہیں. کہا جاؤ کسی اور سے سن لو، میرا وقت برباد نہ کرو. تو پھر فضل نے کہا اجازت سے آئیں یا حکم سے آئیں؟ امیر المومنین کو یہ حق حاصل ہے کہ